تھیں ٹھیک کر دیں بس ہاں ٹھیک مہربانی جی کیا کروں بس درود پڑھیں آل محمد کی ذات کافی زیادہ تعداد ہے مومنین کی کوشش کریں صلوات عبادت سمجھ کے مل کر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا آسی کو نوازا تو ہر بنایا دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ اس بارگاہ عالیہ میں اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے بانیان کا انتظام انصرام محنت کوشش کاوش خرچ اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں قبول و مقبول ہو مجھ سے پہلے پڑھنے والے یا میرے بعد پڑھنے والے جتنے بھی ذاکرین ہیں مجھ سمیت خالق ان کی نوکری اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کرتے ہوئے قبول فرمائے آئیے بسم اللہ بسم اللہ چلیے تو ٹھیک ٹھاک ہو صحت میں ٹھیک ہے چھوڑ دے وقت پڑھا اجازت ہے بہت ہی نامور ذاکر بہت بڑا ماشاءاللہ نام ملک کا سید عمران شاہ صاحب خالق اس سے زیادہ بخت بلندی عطا فرمائے آپ کی ہر دل عزیز شخصیت کاظم صاحب تشریف فرمائیں بس میں نے حاضری لگوانی تھی بعد وفا ہو گیا آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی زیادہ نہیں پڑھنا تھوڑا پڑھنا آیتوں حدیثوں میں اردو سن لیتے ہیں آپ کبھی کبھی آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے بڑی مہربانی اللہ آپ کو آباد رکھے آپ جیئیں آپ سلامت رہیں امام حسین آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے بارہویں آقا آپ کو اپنی نگاہ کرم میں رکھے گھر آپ کے محفوظ رہیں نسلیں آپ کے محفوظ رہیں عقائد آپ کے محفوظ رہیں مودت آپ کے محفوظ رہے آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے انبیاء نے مشکل میں آپ روئے زمین پر وہ پہلی اور آخری قوم ہیں جنہیں موت کے بعد کی فکر نہیں ہے میں ذمہ دار آدمی ہوں شہید کا بیٹا ہوں مرشد میں نے کبھی بھی کوئی غیر ضروری گفتگو ممبر سے نہیں کی میں پھر دہراؤں گا فکرہ تاکہ جوان بزرگ سارے سمجھ جائیں
آپ روئے زمین پر وہ پہلی اور آخری قوم ہے جنہیں موت کے بعد کی فکر نہیں۔ مجھے کسی نے کہا جی آپ قبر سے نہیں ڈرتے، میں نے کہا جی ہمیں ڈر لگتا نہیں۔ کہنے لگا جی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا قبر دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے زیارت گاہ امیر المومنین ہے۔ مرضی سے بولنا، مرضی سے، جبر کوئی نہیں، زبردستی کوئی نہیں۔ اللہ زندگی کرے امام حسین آباد۔ جو مقام زیارت گاہ امیر المومنین ہے وہ دعا فرمائیے۔ تو ہم نے وہاں کیا ڈرنا ہے؟ کہنے لگا نہیں، پھر بھی آخر قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، قبر میں تنہائی ہوتی ہے، قبر میں وحشت ہوتی ہے۔ یہ 3 لفظ مخصوص ہیں قبر کے لیے، اور مولوی صاحبان کا موسٹ ہارٹ فیورٹ موضوع یہی ہے۔ قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں تنہائی ہوگی۔ آپ نے مجھے دیکھنا ہے، قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں تنہائی ہوگی، قبر میں وحشت ہوگی۔ شیعہ نہیں ڈرتے قبر سے، پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہوگی، اندھیرا بھی ہوگا، تنہائی بھی ہوگی، وحشت بھی ہوگی۔ میں نے کہا نہ ڈرتے تھے نہ ڈرتے ہیں، اور پوچھو کیوں نہیں ڈرتے؟ انہوں نے کہا جی وجہ بیان کریں۔ میں نے کہا جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، وہ بندہ نہ بولے جسے ذکر میں بولنے کی عادت نہیں، وہ بولے جو دل سے بولتا ہے۔ میں چوتھا مصرع پڑھ کے آپ کے چہرے پڑھوں گا، خانگڑھ والوں دل چاہا تو آگے پڑھوں گا، ورنہ اسی 4 مصرع پڑھ کے یہی سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا جب سے پہنا ہے، یہ خیال پہلے سنا ہو، آپ کو چھٹی داد نہیں دینی، پہلی بار کوئی پڑھ رہا ہو، پہلی بار آپ سن رہے ہو یہ خیال اس انداز سے، پہلی بار حسین کا کوئی نوکر ادنا سا گدا کر پڑھ رہا ہو، پھر حق بنے تو بولنا ویسے جیسے ذکر میں بولنے کا حق ہے۔ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد۔ جنہوں نے قبر میں اٹھنا ہے، علی کا سلام کرنا ہے، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد۔ سانس پھر سے روا دوا ہے میری، موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد۔ وہ تو بولے جس کے دل میں علی ہے۔ اللہ آباد حسین عزت ہے آپ کی داد میرے لیے بہت زیادہ۔ عمران سے مولا زندگی کری گرا جو ہوئے جب سے پہنا ہے، جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد۔ سانس پھر سے رواں دواں ہے میری، موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد۔ موت کیا مر گئی ہے موت۔ آیتوں حدیثوں میں بات آج کبھی کبھار آتا ہوں، سن لے تھوڑا سا سن لے۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں، یہ یہاں سے بھائی عمران سے وہ آخری بندے تک جو ماتم کرتا ہے، جو عزادار ہے، جو ماتمی جلوسوں کی زینت ہے، یہ شعر میں اس کے حصے کا پڑھ، اور کوئی نہ بولے، اس کا ہاتھ بلند ہو، اس کی باہ بلند ہو، میں راضی ہوں۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ امام حسین آپ کا آباد اشاد رکھے، تیری زندگی ہو، تیری زندگی ہو، تو جیے تو سلامت رہے۔ شاہ جی آگ شعر پڑھ لو اور آپ کے حوالے کر۔ آیتوں حدیثوں میں نوجوان بالخصوص جو جوان ماتمی بیٹھے ہو نا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ داد بڑی قیمتی تھی جو آپ نے کی۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں، پلکوں پہ ستارے ہیں، تیری زندگی مولا تیرے بچوں کی زندگی کر، اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام
انتظام سارا ہے، جو بولے گا وہ بھولے گا نہیں۔ یہ میرا ممبر پہ ہاتھ ہے، یہ شعر میں بھائی عمران کے حوالے کر رہا ہوں، جہاں ضرورت پیش آئے گی میں واجب کی نیت سے ان کے ذمہ لگا رہا ہوں، یہ پڑھیں۔ اسے نہ پڑھے آتے دکھ لگے، جہاں یہ موضوع بن جائے وہاں یہ شعر پڑھنا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ قبر کے اندھیرے کا انتظام سارا ہے، فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے، جو ہاتھ نہیں اٹھا پتہ نہیں وہ کیوں نہیں اٹھا، جو زبان اب نہیں بولی۔ بلال کاظمی صاحب میں پھر پڑھنے والا آپ کا آباد، فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ ماتمی نے کما تو بلال کاظمی صاحب بہت بڑا نام ہے لکھنؤ کا، میرے دوست ہیں، شام 2-3 مرتبہ ملاقات ہوئی، ٹیلی فون پہ بات ہوتی۔ یہ مسدس میں نے کہیں پڑھا، یہ منقبہ تون کے تک یہ شعر پہنچا۔ انہوں نے مجھے فون کیا، عقیل بھائی تکلف کر لیا، یہاں دوسرے مصرے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا جی آپ انڈیا والے ہیں، سمجھا دے کیسے نہیں تھی۔ انہوں نے پہلا مصرع ہی مکمل شعر ہے، جو سوچ کے داد دیتا ہے اس سے تو میں نے لینی تھی۔ داد ہوتی ہے بے ساختہ، داد بے ساختہ پن کا نام، غم کا اظہار، خوشی کا اظہار اور داد کا اظہار، یہ بے ساختہ۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کون مودت کی کس منزل پہ، لیکن مصرع میں وہ پڑھ رہا ہوں جو میں خان گڑھ کی دیواروں پہ لکھ کے جا رہا ہوں۔ آئندہ جب تک یہاں مجلس پڑھنے نہیں ہوں گا یہ مصرع آپ کو نہیں بھولے گا۔ دنیا 1000 مرتبہ یہ بحثیں کر چکی ہے، کربلا میں کیا ہوا، کون جیتا کون ہارا، جنگ ہوئی کیا ہوا، 2 شہزادے وغیرہ وغیرہ، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا۔ میں جلدی آئے ذرا مصرع ضائع نہ ہو جائے، جلدی آ جائے، جلدی آ جائے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، آپ بیٹھیں گے تو میں شعر پڑھوں۔ قبر میں اندھیرے کا اب کسی پر میں واجب قرار دے رہا ہوں، اب کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھے گا تاکہ مصرع ضائع نہ ہو جائے۔ قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے، فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے، ایک سینہ پہ زندہ ہے، ایک تخت پر مردہ۔ ایک سینہ پہ زندہ ہے۔ میرا مولا جانتا ہے میرا کتنا خون صرف ہوا ہے یہ مصرع لکھنے میں، میرا بادشاہ جانتا ہے۔ ایک سینہ پہ زندہ ہے، 10 کتابوں کے برابر وزنی مصرع ہے، کسی شاعر سے پوچھئے گا۔ ایک سینہ پہ زندہ، ایک تخت پر مردہ، سوچ کون جیتا ہے، بول کون ہارا ہے۔ میں راضی ہو گیا، خان گڑھ پہ راضی ہو گیا، مولا کی قسم راضی ہو گیا۔ مولا مجھے قوت پرواز دیتا، مولا مجھے پر دیتا، میں اگلا شعر اڑ کے پڑھتا، پرواز کر کے پڑھتا۔ اگر مولا مجھے اتنی قوت و طاقت دیتا، اتنی بصارت اور بصیرت دیتا، میں حضرت میسا میں تمار کی زبان ادھاری لے کے اگلے 2 مصرے پڑھتا۔ مجھے نہیں معلوم اب تک کس نے داد دی کس نے نہیں دی، مجھے نہیں معلوم لائٹ گئی یا نہیں گئی، مجھے نہیں معلوم کہاں تک آواز پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، جہاں تک پہنچے گی وہ باقیوں کو بتا دے کہ شعر ہی ایسا ہے۔ ماتمی جلوسوں میں جو جاتے ہو ان کے لیے، جو ماتم کرتے ہیں ان کے لیے میں منت کر رہا ہوں جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، یہ نہیں دیکھنا پڑھنے والا کون ہے۔ ایک سینہ پہ زندہ ہے، ایک تخت پر مردہ، بول کون جیتا ہے، سوچ کون ہارا ہے۔ سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا ہے۔ نہ بولے وہ بندہ، اس کا دل نہ بولے وہ چپ رہے۔ پورا مجمع بولے، پورا
مجلس ہو گئی. یہی ہوتا ہے. جو آپ نے اتنا دعائیں دے دی میرے لیے بہت ہے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. سخت قتل و غارت میں کون پہچانے گا اس قوم کو؟ ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا. جان چلی جائے تو چلی جائے, علم پر آنچ نہیں آنے دے. تین فکرے بہت زیادہ بولے جاتے ہیں اور تینوں غلط ہیں. تینوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. پہلا فکرہ امام حسن نے صلح کی قطعاً غلط, صریحاً غلط, ہر طریقے سے غلط فکرہ. امام حسن نے صلح کی یہ غلط فکرہ ہے, غلط فکرہ ہے. امام حسن نے صلح نہیں کی. امام حسن سے صلح کی گئی. سمجھ لینا تو پھر بول پڑھنا. دوسرا فکرہ امام حسین نے جنگ کی. ٹیلی ویژن پہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے بول دیتے ہیں کچھ جاہل قسم کے لوگ, امام حسین نے جنگ کی. امام حسین نے قطعاً جنگ نہیں کی, یہ غلط فکرہ ہے. حسین سے جنگ کی گئی. تیسرا فکرہ غلط العام ہے اور بہت زیادہ بولا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں شیعوں کے گھروں پر علم ہوتا ہے, شیعوں کے گھروں پر علم ہوتا ہے, شیعوں کے گھروں پر علم ہوتا ہے. بالکل غلط ہے. شیعوں کے گھروں پہ علم نہیں ہوتا, علم کے نیچے شیعہ کا گھر ہوتا ہے. یہ اور جا کے پڑھو تو بولو گے. ذکر میں بولا کرو یار مولا تمہیں آباد و شاد رکھ. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہوں. جن کی رگوں میں ولایت عباس ہے, پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری. علم کے نیچے, علم کے سائے میں. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں. علم کے نیچے شیعہ کا گھر ہوتا ہے. علم کے نیچے, گھروں پر علم نہیں ہوتا, علموں کے نیچے گھر ہوتے ہیں. مر گئی دنیا. آج کل بے حیثیت قسم کے لوگ گستاخیاں کرنا شروع ہو گئے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو ان کو جواب تک بھی نہیں دیتا, ضرورت بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف چھیڑخانی ہوتی. وہ جو کربلا میں تھے وہ بھی جانتے تھے کہ حسین کا مقام کیا ہے. کوئی ایسا نہیں جو نہ جانتا ہو کہ حسین کون ہے. قرآن کی عزت کی قسم, کیا بادشاہ نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے نہیں کہا تم جو آئے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے, بلغ ما ہماری منزل ہے, کعبہ کا حسین ہمارا پڑاؤ ہے, ستارے ہمارا نقش قدم ہے, کہکشاں ہماری رہ گزر کا نام ہے. یہ منبر پہ ہاتھ ہے, اس سے بڑا فکرہ میرے پاس نہیں ہے. یہ صرف اور صرف فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہی کہہ سکتا تھا. بادشاہ نے 9 لاکھ کو مخاطب کر کے کہا کیا تم نہیں جانتے وہ صرف ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں. صرف بادشاہ کیسے, تھوڑے لوگ بولے ہیں, دکھ لگا ہے مجھے. فکرہ بڑا تھا, داد کام آئی تو دکھ لگتا ہے. شاعر کو تو لگتا ہے, خطیب کو بھی لگتا ہے, ذاکر کو بھی لگتا ہے. ذاکر چنگا نہ پڑے تو انہوں بھی دکھ لگتا ہے. تسی چنگا نہ بولو ذاکر انہوں بھی لگتا ہے. فکرہ میں آپ پڑھ رہا 9 لاکھ کو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا. وہ فکرہ فرمایا جو تاریخ کی بوڑھی پیشانی پر آج بھی تازہ تراشے ہوئے جھومر کی طرح چمک رہا ہے. بادشاہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم دولت کے لالچ میں یہاں آئے ہو, حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے زیادہ میں تمہیں عطا کر سکتا ہوں, مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. تم نسلاً کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی, کبھی کچھ کبھی کچھ, بے شمار لعنت.
یہ جی مقابلہ تھا، کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ انوکھا ترین بادشاہ ہے حسین، انوکھا ترین بادشاہ ہے حسین، بالکل الگ نظام رکھنے والا بادشاہ حسین، پورے جہان میں سب سے الگ نظام بادشاہ۔ 300 ملک ہے دنیا میں اس وقت، 300 ملکوں کے 300 بادشاہ، 300 ملکوں کے 300 پرچم، 300 فوجیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ملک چاہے جتنا طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی ملک ایسا نہیں جس کا پرچم اس کی سرحد کے باہر کوئی لہرائے۔ میں پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا تھا۔ 300 ملک، 300 پرچم، 300 بادشاہ، جتنی طاقت ہو، جتنی فوج ہو، جتنا خزانہ ہو، کوئی ملک ایسا نہیں جس کا پرچم اس کی سرحد کے باہر کوئی لہرائے۔ پہلا بادشاہ ہے حسین جس کا علم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لگائے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں سے انڈیا جائیں، وہاں کسی چوک پہ کھڑے ہو کے بتوں پہ لعنت نہیں کر سکتے، جتنا بڑا سورما کیوں نہ ہو۔ ہندوستان کسی چوک پہ بتوں پہ لعنت نہیں کر سکتے، قید ہو جائے گی، جیل ہو جائے گی۔ اللہ رے حسین تیرے کیا کہنا، 4 سال کا بچہ بھی چوک پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے یزید مردہ آباد۔ چوک پہ اکیلے کھڑے ہو کے کہہ سکتے یزید مردہ باد، تو وہ بھی جانتا ہے حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، دنیا بھی جانتی ہے، دنیا بھی جانتی ہے۔ یزید کو نیست و نابود کر دیا حسین نے، آج یزید کو چھپنا پڑتا ہے کیونکہ پورا جہان حسین کی بیعت میں ہے۔ وہ پڑ گیا، بیعت مانگی تھی یزید نے کس سے؟ علی کے لخت جگر سے۔ کیا کہا تھا؟ میرے ہاتھ پہ بیعت کر۔ کیا جواب دیا تھا میرے بادشاہ نے؟ بولو یہ تو بچوں کو بھی یاد، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتی۔ میں نے بڑا سوچا یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے، اس جیسے کا کیا مطلب ہے، مجھ جیسے کا کیا مراد ہے، اس جیسے سے کیا مراد ہے۔ پھر کربلا معلیٰ گیا، وہاں میں نے سجدہ کیا، میں نے کہا بادشاہ کچھ اس فکرے کے راز کھول دے، تیرا فکرہ ہے، امام کا فکرہ ہماری سمجھ سے بہت بالا ہوتا ہے، کچھ راز کھول دے، کچھ راز۔ دعائیں قبول وصول کر لوں گا مومنین سے، مومنین دعا دے لیں کہ میں راضی ہو جاؤں۔ بادشاہ نے کچھ راز کھول دے، بس وہ سنیے اور میں سلام کروں آپ کو، 2 یا 4 مصرے۔ جب وہ ملعون نے پیغام بھیجا نا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر، تو بادشاہ نے کہا وہ مجھ سے بیعت مانگ رہے ہیں، وہ جانتا نہیں وہ کون ہے میں کون، نہیں جانتا تو اس کو بتا دے وہ کون ہے میں کون۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ شاعری کس انداز کی سنتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کتنی دیر سنتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کتنی دیر برداشت کرتے ہیں۔ 2 یا 3 میں نے مسدس پڑھنے اور اس پہ سلام کرنا ہے۔ بھائی عمران دعا فرمائیے گا، میں سمجھا کے پڑھ سکوں۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ، میں فکر انبیاء کا امی ہوں، وہ بد دماغ، میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ، سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ۔ تھوڑا جاگو علی کا واسطہ، میں نے 2-4 شعر پڑھنے، زیادہ زحمتیں آپ کو نہیں دینی، کبھی کبھی آتا ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں۔ توجہ رکھیے گا، آج سے پہلے ہو سکتا ہے یہ موضوع کسی نے نہ پڑھا ہو، یہ اس فکرے کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب تک کی ساری داد ایک طرف، یہ 2 مصروں کی داد ایک طرف جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ، توجہ ہے، میں فکر انبیاء کا عامی ہوں، وہ بد دماغ، میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ، سورج کے سامنے پتہ نہیں کتنی داد دو مجھے نہیں معلوم، دیواریں بولیں گی، سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ،
وہ مجھ سے بیعت مانگ رہے، اسے بتا میں کون ہوں، فرزند بوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال۔ جیو مولا تمہیں آباد امام حسین آپ کو آباد شاد، مولا غریق رحمت کرے ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب، مولا زندگی دراز کرے کمال حیدر رضوی صاحب۔ کراچی کے کچھ شعراء نے مجھے ان مصروں پر کچھ الگ سے داد دی، کچھ الگ سے۔ انہوں نے کہا ممبر کی تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سے بہتر لفظ نہیں تھے جو بادشاہوں نے تجھے عطا کیے، جتنا شکریہ ادا کرو اتنا کم ہے۔ وہ مجھ سے بیعت مانگ رہے ہیں، اسے معلوم نہیں وہ کون ہے میں کون ہوں۔ مصر کرافٹنگ دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، وہ نہیں جانتا وہ کون ہے، نہیں جانتا تو بتا اسے، وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے۔ دیکھیے اردو جو ہے نا، اردو جو سمجھتے ہو ذرا ان مصروں کو سنیے، مر جانا ہے زندگی فنا ہے، چھوٹا مصرع کبھی لکھا نہیں۔ یہ ممبر ہے عظیم، اس کا تقدس بہت عظیم ہے، اسے پامال نہیں کرنا، کوئی بھی چھوٹا اور گھٹیا لفظ میں شاعری میں استعمال نہیں کرتا، اس سے بہتر لفظ ملے نہیں بابا جی۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے۔ تیری زندگی ہو یار، ایسے جو داد دیتے ہو بہت اچھے لگتے۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، ہو سکتا ہے یہی شعر پڑھ کے چھوڑ دوں۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے عناصر کی بھول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے۔ وہ بیعت لے کے چاہتا ہے کہ میں جھک جاؤں، وہ بڑا ہو جاؤ، اسے بتا میں کون ہوں، میں غازہ وقار رخ کردگار ہوں، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوار، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا۔ تھکانا مقصود نہیں آپ کو، یہ 2 لمحے مجھے دے دے میں چھٹی، بس جا رہا ہوں، اسے بتا دے بڑا فرق ہے، وہ کس کا بیٹا ہے میں کس کا بیٹا ہوں، یہ لمبی بحث ہے، 2 جملوں میں فرق بتا رہا ہوں۔ وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں، بو جہل وقت ہے وہ رخ مصطفیٰ ہوں میں، وہ مرض لا علاج ہے موجز نما ہوں میں، ابلیس عصر ہے وہ دلیل خدا ہوں میں، ابلیس عصر ہے وہ دلیل خدا۔ خان گڑھ والو انصاف آپ نے کرنا ہے، لڑ جھگڑ کے داد لینی آتی نہیں۔ ابلیس عصر ہے وہ دلیل خدا ہوں میں ہوں اصول دین، جہاں کو بتا دیا میرے لیے رسول نے سجدہ بڑھا دیا۔ خان گڑھ والو انصاف آپ اب تک نے منت کی نہ ترلا ڈالا، یہ جڑے ہوئے ہاتھ، شہید کا بیٹا ہوں جڑے ہوئے ہاتھ، میں مر بھی گیا تو ہو سکتا ہے میری موت کے بعد یہ 4 مصرے دہرائے جائیں، میری موت کے بعد پڑھے جائیں ممبروں پر، میری موت کے بعد یاد رکھے جائیں، دلوں پہ لکھے جائیں۔ مصرے ہی ایسے ہیں، انہیں میں کوشش کاوش نہیں کہتا، یہ بادشاہ کا خاص الخاص انعام ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے تو اسے بتا وہ کون ہے میں کون ہوں۔ وہ شر پسند، یہاں ہاتھ بھی رکھ لو گے تو دل بولے گا، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، مولا کا واسطہ بے نیازی نہیں کرنی، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں تمہیں، واسطہ امام حسین کی عظمت کا بے نیازی نہیں کرنی۔ میں فرق بتا رہا ہوں 2 مصروں میں، ہو سکتا ہے میں بھائی کے ممبر چھوڑ دوں۔ وہ شر پسند یا علی شورش شیطان کی طرح، میرا وجود
موجود سورہ رحمان کی طرح اس کی جرت و مجھ سے بیعت مانگے، فرق نہیں جانتا کیا ہے، پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن۔ حسین پورا مجمع بولے، خرید لیا آپ نے، حق ادا کر دیا آپ، اسی قرآن کے ٹکڑے ہوئے ہیں کربلا میں۔ جب بہن آئی ہے 9 حصوں میں تقسیم تھا حسین۔ میں پھر پڑھتا ہوں، سید عمران شاہ جی بہت بڑا نام ہے آپ کا، بھائی ہے میرے لیکن نام بہت بڑا ہے آپ کا، پیارے ہیں بہت زیادہ آپ، مولا آپ کے بخت میں اضافہ فرمائے۔ 3 فکرے ہیں، کچھ فکرے ہیں مصائب کے، کچھ فکرے مصائب کے جو رونے کے لیے نہیں ہیں۔ سوال کرو کیوں ہے بابا جی، سوال کریں کیوں؟ وہ صرف رونے کے لیے نہیں، وہ فکرے مر جانے کے لیے۔ ان میں سے پہلا فکرہ طالب جوہری صاحب کی زبانی میں نے ڈیرہ غازی خان میں سنا تھا، پتہ نہیں میں کتنے گھنٹے روتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کائنات کے تمام تر مرثیے علی کی بیٹی کے ایک فکرے پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ کون سا فکرہ؟ جو بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، مقتل میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ سر جھکا ہے وہ بندہ جو اس جملے پہ نہ رو سکا، وہ سر جھکا ہے۔ میں نوکر ہوں، بسم اللہ، مولا تیری زندگی کرے، امام سنگ جگہ آباد و شاد رکھے۔ مقتل میں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی کہہ رہی تھی، یوں بھائی کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر پر چادر نہیں تھی، کھلے ہوئے بال تھے، آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے علی کی بیٹی پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ دوسرا فکرہ میرے والد گرامی شہید محسن نقوی اللہ مقامہ نے راول پنڈی قدیمی امام بارگاہ میں پڑھا، نہ آگے وہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا، مجلس ختم ہو گئی، لوگوں نے ٹکریں مار دی، لوگ دیواروں کے ساتھ لگ گئے، لوگ بے ہوش ہو گئے، ایک ہی فکر انہوں نے پڑھا۔ انہوں نے کہا پوری زندگی رونے کے لیے اتنا کافی، جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا۔ امیر ہے وہ بندہ جو ماتم نہ کرے، بڑا ہے وہ انسان جو اس جملے پہ نہ رو سکے۔ جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، اجڑی ہے، اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا۔ میں نوکرہ بسم اللہ، مولا تیرا ماتم کا میں پھر پڑھتا ہوں۔ جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل جیسا فرشتوں کا سردار رک کے اجازت مانگتا تھا، اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا۔ تیرے ڈر سے ہم ذاکر پڑھتے نہیں، قرآن لیا، اب بھی کہتے ہو شیعہ روتے کہ یہ میرے سر پہ ذکر ہے، مجھے اسی ذکر پاک کی قسم کسی مخدرہ عصمت کی چادر مانگ کے نہیں لی گئی، نیزوں سے ظالم چادریں اتارتے تھے۔ علی کی بیٹی کہتی تھی میری گھر کی کنیزوں کو بغیر چادر کے بسم اللہ تیاری کر، دو جملے پڑھتا ہوں، تیاری کر، دو نہیں بلکہ ایک ہی فکرہ پڑھتا ہوں، بہت پیارا بھائی ممبر دو اس کو، میرے حصے کی مجلس ہو گئی۔ مولا تجھے کسی کام میں نہ رلائے، جس کی ہائے اس طرح بلند ہوتی ہے، مولا اس کے گھر کو سکھی رکھے۔ جی
میں نوکر ہاں، میری جرت نہیں ہے، میری جرت نہیں ہے مولا کی قسم، ورنہ میں صحیح پڑھ دوں تو میں مر جاؤں گا یا کوئی مر جائے. مولا کی قسم میں صحیح پڑھنے سے ڈر رہا ہوں، میں اشارتاً پڑھ رہا ہوں، وہی قبول کرو. دیکھیے میں ایک فکرہ پڑھتا ہوں، میں نوکر بہت اچھا عزادار ہے اور بہت بڑا اچھا جملہ کہتا ہے بہن نے بڑی کوشش کی کہ بھائی بچ جائے، بھائی نے بڑی کوشش کی چادر بچ جائے. بہن کا بھائی مارا گیا، بہن کی ردا اتر. امام سجاد کا حوصلہ صرف اللہ جانتا ہے. میں منبر پہ کھڑا ہوں، اپنے پڑھے ہوئے ایک ایک حرف کا ضامن ہوں. آل محمد کے گھرانے میں واحد ہستی ہے امام سجاد، جس کا حوصلہ. اچھا ذاکر کا انتظار نہ کیا کرو، جو عزادار ہو نا جدی پشتی، روتے رہا کرو. اگر ایک لفظ سرکار جیسے بھائی اب تک رو رہے ہیں، یہ ایک لفظ اتر گیا نا ذہن میں، بس اسی پہ روتے رہیں گے. اب انہیں نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. بہانے ڈھونڈا کر رونے کے بہانے. بھائی عمران میری گواہی دینا، لاہور میں ایک جج گزرا ہے سید سجاد حسین شاہ کاظمی جج سید عزادار تھا، جج کی کرسی پہ بیٹھا، بھری ہوئی عدالت تھی. خان گڑھ والوں معافی دینا، جو مجرموں کو بلاتے ہیں ان میں سے کسی نے آواز دی زینب حاضر ہو. یا علی مشکل کشائی کرنا مولا، مشکل موڑ پہ ہوں کیسے پڑھوں گے. نوکر ہاں مولا تیری زندگی کرے. جو مجرموں کو آواز دیتے ہیں ان میں سے کسی نے آواز دی زینب حاضر ہو. سید تھا، عزادار تھا، جج تھا، کرسی سے اترا نہیں، گر پڑا. کمرے میں جا کے ماتم کر کے کہتا ہے یا علی تیرا اپنا مقدر. یہ رونے کا انداز ہونا چاہیے، یہ حق ہے رونے کا جیسے آپ روئے ہو. پڑھ دوں ایک فکرہ جس کے لیے تیاری کی ہے اور تمہارے اذہان کو تیار کیا ہے. میں پھر پڑھتا ہوں، میں نوکر ہوں، میں ایک فکرہ پڑھتا ہوں. مسلح پر رونے کے لیے کافی ہوگا جو فکرہ پڑھ رہا ہوں. امام سجاد کا حوصلہ صرف اور صرف اللہ جانتا. میں ایک مرتبہ منت کر رہا ہوں ایک بزرگ سید مومن شیعہ سنی کی، ہر آنکھ پہ واجب ہے مجھے دیکھے، میں فکرہ پڑھنے لگا ہوں. حوصلہ امام سجاد کا صرف اور صرف اللہ جانتا. جس نے کبھی کسی کنیز کو بغیر چادر کے نہ دیکھا، اسے کربلا کے علی کی بیٹی نے کربلا میں کہا سجاد میری چادر اکبر کا قاتل نیزے سے اتار کے لے گیا ہے، پوچھنے آئی ہوں چل کے مر جائیں. بسم اللہ میں نوکرا، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے. میں نے 2 جملے پڑھنے، نہ میں نے بازار پڑھنا ہے نہ دربار پڑھنا ہے، میں نے 2 جملے پڑھنے. سانس لے لو، میں 2 جملے پڑھنے. چادریں اتر گئے، مر جاتے ہم سید. یہ فکرہ پڑھنے سے پہلے موت آ جاتی ہمیں. علی کی بیٹیوں کی چادریں. یا علی مشکل کشا مجھے موت دے دینا، اگر میں منبر سے ڈرامہ کروں مجھے موت دے دینا. جن چادروں کا غازی نگران تھا وہ نیزوں سے اتر گئے. میں نوکر ہوں، سجاد خاموش رہا. رونا نہ آئے تو شکل بنا لینا، یہی شکل کافی ہے. دل درد سے بھر جائے تو اتنا ثواب کافی ہے جتنا تجھے مل جائے گا. چادریں اتر گئی، سجاد نہیں بولا. خیمے جل گئے، سجاد نہیں بولا. فکرہ پڑھ رہا ہوں اور ڈر کے پڑھ رہا ہوں، مولا مجھے ہمت دے میں پڑھ جاؤں. باپ کے مقتل میں پہلا بیٹا ہتھ کڑیاں پہن کے آیا.
تیری مرضی تو رو یا نہ رو، ساتھ ننگے سر پھپھیاں ننگے سر مائیں۔ مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، میں نے یہی پڑھا ہے کہ ایک بہن بھائی کو ڈھونڈنے میں لگ گئی، کوہنیوں سے پتھر ہٹا ہٹا کے دیکھتی تھی میرا بھائی کہاں ہے، یہ علم ہے مجھے اس کی قسم ہے۔ ادھر بھائی کا کٹا ہوا سر نظر آیا، یا شیمر نے لوہے کا تازیانہ امام سجاد کی پشت پہ مار کے کہا، پھپھیوں سے کہے لاشیں چھوڑ دے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ حسین کا قریب بیٹا اٹھا، لیکن وہاں بھی جلال نہیں آیا، وہاں بھی نہیں بولا، پھپھیوں کو لے کے چل پڑا۔ کوفہ کا بازار، سجاد خاموش، ابن زیاد کا دربار، تیرا حوصلہ ہے تو برداشت کر جائے۔ سجاد نہیں بولا، ابن زیاد کی پیشی، سجاد نہیں بولا، اسکلان کی چوٹیاں، سجاد نہیں بولا۔ تیرے 3 سال کے بھائی کو محلے میں کوئی تھپڑ مار دے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے ذکر کی قسم، منزل نصیبین پہ سجاد دیکھ رہا تھا، شیمر نے سکینہ کو زلفوں سے پکڑ کے تماچا مارا، سجاد پھر بھی نہیں بولا۔ تیرا حوصلہ ہے تو برداشت کر جائے۔ شام کا بازار، سجاد خاموش، پتھروں کی بارش، اب مجھے نہیں معلوم کہ کون کہاں بیٹھا سن رہا ہے۔ پتھروں کی بارش، سجاد خاموش، باغی باغی کا شور، سجاد خاموش، شرابیوں کا مجمع، سجاد خاموش۔ 25 سفر کو، 25 محرم کو گامِ شاہ، میں نے یہ فکرہ پڑھا، آگے نہیں پڑھ سکا۔ میں نے کہا کتنا حوصلہ ہے اس علی کا جس نے ناچتے ہوئے ہجوم میں علی کی بیٹی کو 3 دن بازار عبور کرتے دیکھا۔ لیکن سجاد حوصلہ 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 کرو، ایک لمحہ جی نوکر، یا دعا کر مجھے موت آ جائے میں آگے پڑھ نہ سکوں۔ جو سید ہو تمہاری ہائے بلند ہونی چاہیے، جو سادات نوجوان بیٹھے ہو تمہارا ماتم بلند ہونا چاہیے۔ پھر پڑھتا ہوں، ناچنے والوں کے ہجوم میں، غلط پڑھوں، موت آ جائے۔ 15 آذانیں علی کی بیٹی نے بغیر چادر کے سنی، سجاد خاموش رہا۔ پڑھ دوں وہ فکرہ جسے پڑھنے کے لیے میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ آ گیا یزید کا دربار، یا علی مجھے ہمت دے، ایک رسی 18 گلے بندھے ہوئے۔ سجاد پھر بھی نہیں بولا۔ تیرا کوئی پتھر کا دل ہے تو سن جائے۔ ملعون تخت پہ بیٹھا ہے، علی کی بیٹیاں خاک پہ ہیں، سجاد نہیں بولا۔ یہ تخت پہ ہے، تخت کی تیسری سیڑھی پر ایک تشت ہے، تشت میں ایک غریب کا سر ہے، دائیں کی زلفیں بائیں ہیں، بائیں کی زلفیں دائیں ہیں۔ تو نوجوان ہو ماتم کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ ملعون کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے جو حسین کے لبوں پہ مارتا ہے۔ سجاد پھر بھی نہیں بولا۔ پڑھ دوں کہاں بولا؟ جب ملعون نے 5 لاکھ تماشائیوں میں